السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 19 مارچ 2025 اور بدھ کا دن ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا کیس آپ نے سارا رپورٹ ہوا سن لیا ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ کیس ایک چیز جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ایک جج سے کیس کو ٹرانسفر کر کے کسی اور جج کے پاس لگایا جائے. یہ اختیار کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ سوال بڑے اہم اٹھ گئے ہیں اور ہمت کرنے والے جج کم رہ گئے ہیں. چلے اس پہ بات کرتے ہیں. صافی احمد نورانی کے کانٹیکس کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. اور ان کی والدہ کی طرف سے 2 بھائیوں کی بازیابی کی آئینی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے. ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے بھاوا بولا اور وہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے. 2 بھائیوں کو حملہ کرنے کے بعد اور کافی تشدد وغیرہ کیا. ان کے اپنے ٹویٹ سے بھی رہا کہ ان کو ساتھ لے گئے. صحافیوں کو غیر قانونی طریقے سے ڈرانے اور دھمکانے کا خاموش کرنے کا سلسلہ یہ پرانا ہے. اسے سچ تو مٹ نہیں سکتا ہے. جو باتیں بھی آپ کہیں، اعتراضات بہت زیادہ ہیں. میں ان باتوں پہ نہیں جاؤں گا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن جب اپنے قانون ایک بنا دیا ہے، پیکا لا بنا دیا ہے، اور پیکا لا بڑا سخت اور ہارش لا ہے، تو اس کے مطابق آپ کارروائی کریں اور دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. اور کوئی وارنٹ نہیں. اب شکلیں کہاں ہوں گی، کہاں پہچانیں گے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور کیا واقعات چل رہے ہیں. دیکھیں، کسی کو بغیر وارنٹ کے گھر میں آنا، ڈرانا، دھمکانا، ریاستی سرپرستی میں غنڈہ گردی کرنا، یہ آئین تو اجازت نہیں دیتا. نہ ہمارے ہاں قانون اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں بس وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس ریاست کو لاقانونیت کی طرف لے گئے ہیں، لاقانونیت کے جنگل میں تبدیل کر دیا ہے. اور جو وہاں کی لوکل پولیس ہے ان کے مطابق یہی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے احمد نورانی کی اگر کوئی کارروائی نہ کی ہے، نہ ہی کسی دوسرے ادارے نے ایسی کوئی معاونت طلب کی تھی. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جبری طور پر اغوا کر لیا گیا. جو بھی بات ہے، اب جو بات سامنے آ گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں بھی انہوں نے پروگرام کیا تھا، ٹیکس ریٹرن وغیرہ کے حوالے سے اور باتیں بہت سی ساری سامنے وہ لے کر آئے تھے اس وقت، اور اس وقت سے بعد سے پاکستان سے باہر موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے. اس دائر کا کیا ہوگا؟ جبری گمشدگی آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیا تھا. جیسے ابر گل صاحبہ نے جس طرح کا آرڈر پاس کیا سیکرٹری ڈیفینس بنانے میں، انہوں نے کہا کہ ان کے اگینسٹ ریٹی لائی نہیں کرتی ہے. اب یہ جوڈیشل کمیشن کے بعد جس طرح کے ججز اور جو باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں، وہ تو سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں بہت زیادہ. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جیسے سردار اعجاز اسحاق خان کے واضح حکم کے باوجود عدالتی کمیشن کی عمران خان سے ملاقات نہ کروائی، اور ساتھ ہی یہ کیس جسٹس سردار اعجاز خان کی عدالت سے منتقل کرنے کے لیے لارجر بینچ کی درخواست بھی دائر کی ہے. یہ اگر درخواست یہ جو دائر کی ہے، یہ بھی ایک توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور اسلام آباد عمران خان کے مقدمہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام جسٹس کی سربراہی میں جو ہے نا چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس نے لارجر بینچ تشکیل دے دی ہے، اور اس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو ایڈ کیا اور جسٹس اعظم خان کو. میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں ہو. میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی تھی. اب اس لیے جو کل کی ہونے والی سماعت ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. وکیل مشال یوسف زئی کی اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکنے والی توہین عدالت کیس کی آج کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا اظہار برہمنی. توہین عدالت آرڈیننس کے سیکشن 5 آئے گا، بیسیکلی تو 5 آئے گا. 5 کے تحت ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کو 11 بجے دن طلب کیا گیا. ویڈیو لنک اور یا ذاتی عزیزیں پیش کرنے کی سماعت کے آرڈر سے ایڈوکیٹ جنرل جیل انتظامیہ نے بمشکل ہی جان چھڑائی تھی، اور اس دوران آج کی سماعت سے قبل ہی کیس جسٹس سردار اعجاز عدالت لارجر بینچ کو منتقل کر دیا گیا. اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ریمارکس تھے کہ جس طرح کیس ٹرانسفر کیا، آپ یہ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے وہ اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ بڑی زبردست بات کہی ہے. یعنی کیس لیا تو یہ توہین عدالت کا کیس ہے، اور یہ بھی کہا کہ دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا جو اختیار ہے یہ توہین عدالت کے ذمے میں بھی آتا ہے. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے کیس کی جو ہے نا چیف جسٹس سے خط و کتابت اور دیگر کی سیریز آف ایونٹس طلب کر لی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جوڈیشل سائڈ پہ اپنی جگہ ہے، ایک آفس فائل بنتی ہے، ایڈمنسٹریٹو فائل جسے کہتے ہیں. اس پہ نوٹ لگایا جاتا ہے کہ کیس ایسے آیا، ایسے ٹرانسفر ہوا،
اور یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں بھی چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اختیارات ایڈمنسٹریٹو اختیارات استعمال کر رہی ہیں، یا کہ جوڈیشل آرڈر ایک پاس ہوا ہو، کہا ہو یہ فلاں جج کے پاس لگایا جائے کیس. میرے پاس کافی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے. یہاں بھی یہ ہے، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چیف جسٹس جو مرضی کر دیں، سیاہ کر دیں، سفید کر دیں. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر سے ہی آپ نلیفائی کر سکتے ہیں، کینسل منسوخ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ یہ اختیار استعمال نہیں کرتے. ریاست چاہتی ہے کہ ججز بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں، یہاں بیٹھ کر بس نوکری کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرا جج بطور جج عوام کو انصاف دینے کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور جسٹس سردار اعجاز خان نے واضح طور پر کہا کہ ججز کا اصل احتساب عوام ہے. پبلک کو عدالتوں پر اعتماد حاصل ہونے چاہیے. اگر یہ صورتحال ہوگی تو عوامی اعتماد کیسے رہے گا؟ اور یہی سمجھیں گے کہ طاقتور لوگوں کے خلاف کیسز میں ججز بے بس ہیں اور چیف جسٹس ہی وہ کیس سنے گا. کیا ریاست ایک جج، اب یہ زبردست سمجھنا ہے، ایک جج سے اس کی مرضی کی اجازت کے بغیر دوسرے بینچ کو منتقل کر سکتی، حمایت کرے گی؟ ٹھیک ہے نا. اس طرح کرپشن اور کرپٹری کا نیا راستہ کھلے گا. اور کل کوئی کرپٹ چیف جسٹس ہو تو کوئی بھی چیف جسٹس کو درخواست دے کر دوسرے بینچ میں زیر سماعت کیس منتقل کر سکتا ہے. یہ ماضی کے اوپر بڑی پریسیڈنٹ موجود ہیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں. میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے نہیں ہے منتقل کرنے کا. اور 190 ملین پاؤنڈ میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں. درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ اپیلیں وہاں ہونی ہیں، اور اپیلوں کی حتمی فیصلے تک سزا معطل کی جائے. اپیلیں اور جو ہے نا جی، اور یہ معطلی کا مقصد ہوتا ہے ضمانت پر رہائی کے لیے، اور یہ قانونی حق ہے. اور اپیلیں کافی عرصے سے لگی نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے، انہوں نے ایک ہچ ڈال دی اور بڑا کچھ کر دیا. یہ سیاسی انتقام کی واضح مثال ہے. اور جہاں من پسند فیصلے کروا کر مخالفین کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کب اور کیا فیصلہ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ جانے جاتے ہیں. یعنی اگر یہی فیصلے ہونے ہیں تو پھر سوال تو اٹھیں گے، باتیں بہت ہوگی. چیمپئنز ٹرافی مجموعی طور پر حکومت نے وہ تقریباً 29.55 ارب روپے خرچ کیے. اور کہا یہ جا رہا ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی ایک حقیر سی رقم کہہ دیں، بڑی کم سی رقم، کوئی 1.77 ارب روپے آمدن ہوئی. اور ملک کا کوئی شعبہ ایسا ہو جو منافع ہو رہا ہو، ہر شعبہ خسارے میں جا رہا ہے. امن و امان تباہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن مینڈیٹ چوروں کو ترجیح آج بھی عمران خان میں جیل رکھنا، عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اغوا کرنا ہے. اور اس کی اب بات سمجھیے گا، اپریل 2022 سے پاکستان پر ایک جمود آری ہے. ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف عمران خان کے بغیر نظام چلانے کی کوشش. اس کوشش میں عدالتی فیصلوں سے لے کر الیکشن تک سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا. آزادی اظہار پر پابندی لگی. اور یاد رکھیے گا، گفتگو پاکستان میں حکومتی مقابلے کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہوئی ہے. سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو ملک دشمنی سے تعبیر کرنے کی نئی رسم بھی چل پڑی ہے. سب کچھ کر لینے کے بعد بھی عمران خان اس کے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹا. عمران خان کو کچھ بھی کہہ لیا جائے، مناسب ہے کوئی کلمہ تنقید کسی حکمران کے بارے میں منہ سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے. اور پیکا ایکٹ غیر قانونی ہے، آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے. آپ اس طرح کے قانون بنا نہیں سکتے ہیں. چیلنج کیا ہوا اس کا، اور میں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی، پاکستان کمیونیکیشن اتھارٹی کو فریق بنایا جائے. وہ کیس ہی مقرر نہیں ہو رہا. اب کوشش تو ہماری چلتی ہے، ہم رکھتے بھی ہیں، چیزیں بھی سامنے لاتے ہیں، لیکن بے بسی کہہ سکتے ہیں یا کیا کہیں. یعنی اس نظام کو جس طرح جکڑا جا رہا ہے نا، اس سے اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. عدالتوں پہ عوام کو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. یعنی یہ حقیقت ہے جو ہم دیکھ نہیں رہے. سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہاں، لوگ کیسے اعتبار کریں گے اس نظام کے اوپر؟ بہت سی باتیں کہنے کو، ابھی بہت سی باتیں میں کہتا نہیں، میں دل میں رکھتا ہوں. مایوسی میں پھیلانا نہیں چاہتا. میں امید کی کرن قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آج بھی میں وہی بات کہتا ہوں کہ عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم ہے اور آئندہ بھی اہم ہوگی.
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.